الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. معزز محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ جس نے مجھے اور آپ کو ذوالحجہ کے یہ دن عطا فرمائے، اور آج میں اور آپ پوری دنیا کے اندر مسلمان مختلف ممالک کے اندر عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم نے بیت اللہ کے گرد لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے یوم عرفہ لوگوں کو عرفات کے اندر مناجات کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے خطبہ حج سنا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وہ سارے لوگ جو اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آج قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم سب کی قربانیوں کو، ہم سب کی ان کاوشوں کو، ذکر اذکار کو، اوراد و وظائف کو، اور یوم عرفہ کے روزے کو جن جن دوستوں نے رکھا، اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اس عین مطابق ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ معزز محترم ناظرین اکرام، آپ سعودی عربیہ سے لائیو مناظر بھی اسکرین پہ دیکھ رہے تھے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں الحمدللہ حج کا ایک بہت بڑا دن جو ہے اس کی کمپلیشن ہوئی، یوم عرفہ سے لوگ نکلے جو کہ حج کا بنیادی اور اہم رکن ہے، اور پھر اس کے بعد آج قربانیوں کے اندر لوگ مصروف ہیں۔ آپ یہاں پہ یو کے اندر، یورپ کے اندر بھی بہت ساری کمیونٹی عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہی ہے۔ رب العالمین تمام کو یہ خوشیاں جو ہے ان کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین کو
365 دنوں میں، سال کے جو 365 دن ہوتے ہیں ان میں ذوالحجہ کے یہ 10 دن جو ہیں رب العالمین کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور پھر مفسرین اکرام نے قرآن مجید سورۃ الفجر کی جو آیات ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ انہی 10 دنوں کے بارے میں رب العالمین قسمیں اٹھا رہا ہے اور ان دنوں کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے۔ معزز و محترم ناظرین کرام، یہ دن ہیں مناجات کے، یہ گزرتے ہوئے لمحات ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے، معافی مانگنے کے، اپنی مغفرت کی دعائیں کرنے کے۔ اور پھر دیکھیں لوگ وہاں پہ جو حج پہ موجود ہیں، جو کعبے کے گرد جو طواف کر رہے ہیں لوگ، جو لوگ وہاں آج عرفات کے بعد منا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، وہ بالکل جو باقی جو ریچولز باقی ہیں وہ اس کے اندر مصروف ہیں۔ یہ اگلے 2-3 دن جو ہیں بھرپور انداز میں بیزی ڈیز ہوں گے، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وہاں حج کے لیے نہیں جا سکے ہیں، آپ ان کے لیے سمبولکلی آپ بھی اپنی جو ہے وہ بال ترشوانا، وہ ناخن کاٹنا، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بھی 10 دن ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے نہ کریں، اور اللہ رب العزت آپ کو آپ کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ہم سارے اس امید کے ساتھ بلکہ یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے اعمال کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رب العالمین ہم سب کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ معزز و محترم ناظرین کرام، یہ 10 دن جو ہیں، جو لوگ آج عید کر رہے ہیں، جو کل بھی عید کر رہے ہیں، آج ابھی تک ہم ان 10 دنوں کے اندر ہی موجود ہیں۔ ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ ہم پہلے تو رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت، اپنے گھر کے گرد طواف کرنے کی، وہاں پہنچ کر مناجات کرنے کی، حج کی سعادتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ وہاں موجود ہیں ان سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ان سب کے حج کو قبول و منظور فرمائے، اور سب کو حج مقبول اور مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں حج مقبول اور حج مبرور ہے وہ حج جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اعمال کیے جاتے ہیں، وہ ریچول سارے ادا کیے جاتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے اپنے تئیں کہ انسان اس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، اس میں ہم سے کوئی خطا اور لغزش نہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ مسلمان جہاں بھی موجود ہوتے ہیں اور اسپیشلی وہاں جو حج کے لیے جاتے ہیں لوگ، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا، چھوٹی سی لغزش نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا نا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ ساری اعمال جو ہیں سختیوں والے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے والے، ایک دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹ والے، یا اس قسم کے معاملات جو ذہن کے اندر جو ہے برائی کی طرف لے کر جانے والے، وہ خیالات تک بھی آپ کے ذہن میں نہ آئیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے اصل میں حج۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، حج مقبول کا ثواب یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اسے ماں نے ابھی جنا ہو، یعنی کہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر ادھر جو میں اور آپ لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رکھتا ہے، ظاہر ہے وہاں لوگ وہ جو موجود ہیں ان کے لیے نہیں، جو میں اور آپ یہاں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ جو رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب العالمین ان کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں 1 سال جو گزر گیا ہے، ایک آنے والے، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی تصریحی موجود ہے کہ اسے مراد یہ ہے کہ صغائر گناہوں کو رب العالمین سب کو معاف کر دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ آپ سارے جانتے ہیں وہ بھی معاف ہو سکتے ہیں جب میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو وہ گناہ بھی رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ وقت ہے یا یہ لمحات وہ ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کے مغفرت چاہنی ہے، امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ ہم نے یہ دعائیں کرنی ہے کہ رب العالمین ساری انسانیت پہ کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، یہ سارا جہاں جو ہے یہاں پہ لوگوں کے اندر امن و سلامتی ہو، پیار و محبت سے لوگ رہیں، مسائل حل ہو جائیں سارے کے، جو لوگ مصائب کے اندر کا شکار ہیں، دنیا کے جس کونے اور جس خطے کے اندر موجود ہیں، انسانیت جہاں جہاں بھی سسک رہی ہیں، جہاں جہاں لوگ مسائل کے اندر شکار ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دین رحمت ہے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ تمام حضرات بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو بندہ
اور جس بندے کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان رحمت میں سے فیض ملا ہے، یقیناً وہ لوگوں کے اندر محبت بانٹتا ہے، وہ رحمت بانٹتا ہے، وہ پیار بانٹتا ہے، وہ نفرتیں نہیں بانٹتا ہے، وہ لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ میں اور آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، خود احتسابی کا عمل کریں۔ یہ 10 دن بڑے پیارے ہیں اللہ کو، اس کی ریزن ہے، اور وہ ریزن کیا؟ ہم سارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس میں چند چیزیں میں کوشش کروں گا ہمارے پاس اگر وقت ہوا تو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ان میں جو چند بنیادی باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر تقریباً 47 ٹائمز اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر ان کا تذکرہ کیا، اور علماء اور ائمہ مختلف اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اشارتاً یا کنایتاً ٹوٹل اگر اسے کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 79 ٹائمز اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس کی ریزنز ہیں، دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 86 برس تھی، جو روایات کے اندر ملتا ہے، بعض میں 89 بھی ہے لیکن 86 برس اس پہ کنسنسس ہے۔ آپ کی عمر جو ہے 86 ایئرز تھی جب آپ کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کی عمر گزری ہے، جو اس سے پہلے آپ کی زندگی گزری ہے، دیکھیں اگر ہم اس میں سے 20 ایئرز کو نکال بھی دیتے ہیں، فار ایگزامپل 20 سال کی زندگی کے بعد آپ نے جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اپنے گھر میں اللہ کا پیغام دیا، تو یہ 66 برس یا تقریباً 70 برس کی جو عمر بنتی ہے، اس میں آپ نے وہ کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جس کی وجہ سے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ کا تذکرہ اس محبت کے ساتھ فرمایا ہے۔ کہیں خلیل اللہ کہا ہے، کہیں سلام علی ابراہیم کہا ہے، کہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری امت کہا ہے، اکیلا بندہ پوری امت ہے۔ تو اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ آپ نے اللہ اور اس کے اللہ کی محبت میں سارا کچھ سیکریفائز کیا ہے۔ آج 3-4 ہزار سال گزرنے کے بعد بھی ان کی سنت کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ آج بھی جیسے ہی ذوالحجہ کے دن آتے ہیں تو ہمارے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری قربانیاں ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک دو باتیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 7 موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، مل کر دعا کریں گے رب العالمین سے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو سے بخشش فرمائے، اور ہم سب کو رب العالمین جو ہے امن اور سکون والی زندگیاں عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے مسائل ہیں، مصائب کا شکار ہیں، تکالیف اور دکھ کے اندر ہیں، گھر کے اندر مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ معزز محترم ناظرین اکرام، ساتھ ساتھ ان باتوں کو سمجھنا بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی کے وہ واقعات، جن میں سے بڑا واقعہ جو ہم یہ سنتے اور پڑھتے ہیں، ان میں سے بڑے بڑے واقعات جو آپ کی زندگی میں گزرے ہیں، آغاز جس کا قرآن مجید نے یہاں سے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مریم کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي، اپنے باپ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ ابا جان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ ابا جان آپ ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کوئی آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، مجھے اور آپ کو سب سے پہلی بات جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے ملی وہ یہ ہے کہ وہ کام جو کسی بھی حوالے سے فائدے والا نہ ہو، وہ کام جو دنیا کے اندر کیا جائے جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہو، اور وہ کام میرے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہو، تو ہم سب کو اسے اچھے اور پیار بھرے انداز میں اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر اور فیملی کے اندر بٹھا کر یہ کام جو ہے نہ تو اللہ کو خوش کر رہا ہے، نہ رسول کو کی خوشنودی والا کام ہے، نہ یہ دنیا کے اندر کوئی بہتری ہو سکتی ہے، نہ آخرت کی بہتری ہو سکتی ہے۔ تو ان کاموں کے حوالے سے میں اور آپ ایک دوسرے کو توجہ دلائیں، اور یہ بات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے ہمیں ملی، جہاں قرآن مجید نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہیں پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور والذین معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جد امجد
ابراہیم میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ وہ سیکریفائزیشن ہے جو انہوں نے کی، اور قیامت تک کے لیے اس یادگار کو زندہ کر دیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے معزز و محترم ناظرین اکرام جو پہلا کام کیا وہ اپنے والد صاحب سے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت کے اندر سورہ مریم ہی کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام والد صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان دیکھیے کہ مجھے ڈیوائن نالج ملا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے نالج عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اگر آپ وَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، قرآن مجید کی آیتیں سورہ مریم کی اگلی آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے نالج دیا ہے، اور وہ نالج وہ ہے جو حق اور باطل، صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے، وہ نالج اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ میں چاہتا ہوں اس نالج کی آپ پیروی کریں، اتباع کریں، تاکہ آپ صراط مستقیم پہ آ جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو یہاں دوسرا نقطہ، دوسری جو اس میں نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اور آپ جو ہے نالج سیکھ کریں۔ معزز ناظرین، ساتھ ساتھ یہ پیاری پیاری باتیں آپ سن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور ساتھ آپ سے میری گزارش ہے کہ ساتھ ہم دیکھتے ہیں، وہاں لائیو چلتے ہیں اور وہاں کے مناظر۔ وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے تھے کہ خوبصورت انداز میں لبیک اللہم لبیک رب العالمین کی عظمت کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، اعلان کیا جا رہا ہے اس کائنات کا مالک اور خالق رب العالمین کی ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی بڑا ہے، وہی عزت والا ہے، وہی عظمت والا ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں اور عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہم آج یہ سارے نغمے جو توحید کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں اور جو نغمے ہم سن رہے ہیں یہ توحید کے لبیک اللہم لبیک کے ذریعے، یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے
کہ رب العالمین نے اپنے ان نیک بندوں کی یادگار کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے، اور میں اور آپ جب تک زندہ رہیں گے سنتے اور دیکھتے رہیں گے، پھر اسی طرح آنے والے جتنے لوگ قیامت تک ہیں اسی طرح رب العالمین کا یہ گھر آباد رہے گا، لوگ لبیک کی صدائیں لگاتے رہیں گے۔ اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ وہ نیک لوگ، وہ لوگ جنہوں نے سارا کچھ اللہ کی خاطر قربان کیا ہے، اللہ نے ان کا نام زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے ابراہیم کو بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ان آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ امکنار ہوئے، رب العالمین کی مدد ساتھ ہی۔ لیکن یہ انٹینشن اور نیت جو ہوتی ہے، دیکھیں جہاں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ کے اندر آپ نے کئی دفعہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے، تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے اوپر ایمان نہیں ہے، تو فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، صرف اطمینان قلبی کے لیے چاہتا ہوں، اور وہ بھی اللہ رب العزت نے مناظر دکھائے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے اس کا آغاز کیا، اور رب العالمین فرما رہے ہیں نا، ساری آزمائشوں سے گزارنے کے بعد فاتمہن، سب میں جب قرآن کامیاب ہو گئے تو رب العالمین نے اعلان فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو ساری انسانیت کا امام الناس بناتا ہوں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اور قیامت تک کے لیے امام الناس ہیں، قیامت تک کے لیے امام الناس ہیں، اور رب العالمین نے یہ اتنا بڑا مقام اور رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ معزز و محترم ناظرین، لیکن آزمائشوں سے گزر کر اور پھر ساتھ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی محبت انسانیت کے ساتھ، اپنی ذریت کے ساتھ، قال ومن ذریتی، الہ العالمین یہ مقام، یہ رتبہ جس کا تو نے مجھے انعام عطا فرمایا، جو اعزاز مجھے تو عطا فرما رہا ہے، جس کے بارے میں میرے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ مجھے تو خوش ہو کر اتنا بڑا رتبہ اور مقام عطا فرما رہا ہے، الہ العالمین کیا یہ میری ذریت کو بھی عطا ہوگا، آنے والی نسلوں کو بھی عطا ہوگا؟ تو رب العالمین نے کیٹاگوریکلی یہ ارشاد فرمایا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو آپ کے رستے پہ، آپ کے طریقے پہ چلتے رہیں گے ان کو یہ انعامات ملتے رہیں گے، جو نہیں چلیں گے ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، وعدہ ان کے ساتھ ہے جو آپ کی اتباع اور فرما برداری اور تابع فرمانی کریں گے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ، ہر مومن جو ہے، فرمایا ہر ایک من جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جنت میں چلا جائے گا، ساتھ فرمایا ومن عصانی فقد ابا، فرمایا لیکن وہ بندہ جو انکار کرنے والا ہے وہ نہیں جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل امتی یدخلون الجنہ، ارشاد فرمایا آپ نے پہلے کہ ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، لیکن ساتھ فرمایا ومن عصانی فقد ابا، یہ کون ہے جو انکار کرنے والے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ارشاد فرمایا من اطانی دخل الجنہ، فرمایا وہ لوگ جو میری اطاعت کریں گے۔ اسی کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ رب العالمین محبت کیسے کرے گا، پیار کیسے کرے گا، تو یہاں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاتبعونی، جب تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کرو گے تو فرمایا رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر بھی آقا کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میری تابع فرمانی کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، میرے طریقے پہ چلنے والے ہیں، میری سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، میرے ایک ایک ارشاد پہ دل و جان سے عمل کرنے والے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا وہ بندہ جو عملی طور پہ انکار کرے گا، جو میری باتوں کو پہ عمل نہیں پیرا ہوگا، میری باتوں کو پسے پشت ڈال دے گا، اس کے بارے میں فرمایا ایسا ہی۔ اور یہاں دیکھیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم ذریت کے بارے میں پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ ذریت میں وہی ہیں جو نیک اعمال کریں گے۔ یہ خوبصورت مناظر جو میں اور آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے چل رہے ہیں، یہاں پہ لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے موجود ہیں، یہ سارے ایک ہی صدا لگا رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ انکساری کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ الہ العالمین تیری مرضی اور منشا کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ یہ پیغام
جو پوری دنیا کے اندر میں اور آپ ہماری سماعتوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں بھی دیا ہے، اور یہی اسوہ ابراہیمی ہے، یہی اسوہ اسماعیلی ہے، یہی اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں۔ یہی پیغام ہے رب العالمین کی توحید کے ڈنکے بجائے جائیں۔ یہی پیغام ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ یہ حج کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں رب العالمین سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی معاملہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتا ہے پکی توبہ کر لو، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اور اس بات کو وہ مان لیتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے کہ الہ العالمین میں گناہ گار ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، رب العالمین میں شرمسار ہوں، تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الندم توبۃ، حدیث کے اندر حضور فرماتے ہیں اصل میں ندامت ہی توبہ ہے کہ انسان نے شرمندگی کا اظہار کیا، مان لیا، اور پھر جب الفاظ انسان کی نکلتے ہیں زبان سے کہ رب العالمین میں گناہ گار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ اپنی عاجزی اور انکساری اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو رب العالمین جو ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب معافی مانگتا ہے، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے دیکھو اس بندے کو میرے اوپر کتنا ایمان، یقین، ایقان ہے کہ میں ہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہوں۔ معزز محترم ناظرین کرام، یہ وہ مناظر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ بندے کس محبت کے ساتھ، کس عاجزی کے ساتھ، کس انکساری کے ساتھ، کس اشتیاق کے ساتھ، کس ولولے اور جذبے اور جوش کے ساتھ مجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ جو کچھ انہوں نے مانگا ہم نے عطا کر دیا، جو نہیں مانگا ہم نے وہ بھی عطا کر دیا۔ وہ کائنات کا مالک اور خالق ہے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اتنے زیادہ گناہ تمہارے پاس موجود ہوں کہ زمین و آسمان کی پنہائیوں میں آ جائیں، سمندر کی جھاگ جتنی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن جب تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر ایک دفعہ توبہ کہتے ہو، معافی مانگتے ہو، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہو، تو رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ معزز محترم ناظرین اکرام، یہ ہے عاجزی اور انکساری کے دن۔ سارا سال ہی مجھے اور آپ کو عجز اور انکساری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن بحثیت انسان قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، انسان خطا کار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، اور حدیث کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ، وہ گناہ گار بہت پسند ہے کہ جب اس سے غلطی اور خطا ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا اور اسے پتا ہے کہ معاف کرنے والی رب العالمین کی ذات ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ جو اس کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن مجید کی آیت، تمہارا ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں فرشتے اسے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور بندے کو یہ احساس ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ معافی مانگتا ہے، گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں گناہ کرنے کے بعد آتا ہے تو رب العالمین کو ایسے گناہ گار سے پیار ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گو وتھ فلو میں ہو گیا، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ماحول ایسا چل رہا تھا، یہ پاسبلٹیز میں آتی ہیں ساری چیزیں، ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس بندے نے اس کو سمجھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مالک کائنات سے تو کچھ پا نہیں سکتا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہاں لکھ رہے ہیں۔ یہ احساس جب انسان کے اندر زندہ ہو جاتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے اور میں نے اپنے گناہوں کا جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 ایسے کام ہیں، 4 ایسے سوالات ہیں کہ جب تک وہ بندہ قیامت والے دن ان کے جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ زندگی دی تھی کیا کیا اس کے ساتھ، جوانی دی تھی کیا کیا اس کے ساتھ، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوالات ہوں گے مجھ سے اور آپ سے۔ اور اللہ نے ابھی صحت دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی صحت کو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے غنیمت جانو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ وقت اور موقع ہوتا ہے کہ میں اور آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ 2 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اور میرے ذہن میں آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا
کہ دو ایسی نعمتیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے حوالے سے لوگ ہمیشہ جو ہیں بہت زیادہ ان کے ذہن میں بات نہیں رہتی ہے، ان حوالے سے وہ فکر مند بھی نہیں ہوتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصحہ والفراغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک جب فراغت انہیں ملتی ہے تو ان دو نعمتوں کو وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں واپس نہیں پلٹتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ دن جو ہیں معافی کے ہیں اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ سیاہ فگن بھی ہے، اللہ رب العزت رحمتیں اس کو معاف بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، گوشت بھی خود کھا رہے ہیں، اس سے خود فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے گناہوں کو معافی فرما رہا ہے، اس کی رحمتیں بھی ہو رہی ہیں، قبول بھی فرما رہا ہے، گھروں کے اندر برکتیں بھی عطا فرما رہا ہے، دل کے اندر خوشیاں بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ کتنا کریم رب ہے میرا اور آپ کا، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ فرما رہا ہے کہ نہ مجھے خون، نہ مجھے گوشت چاہیے، نہ پہنچتے ہیں، نہ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اصل میں تمہارے دل کا تقویٰ ہے کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو، کس ادا کی، وہ ادا جو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، اس کو تم زندہ کیے ہوئے ہو، کس محبت کے ساتھ، تمہاری انٹینشن کیا ہے، دکھاوا کہیں تو نہیں ہے، شو آف تو نہیں ہے، ریاکاری تو نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو وہ جانور جو تم اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہو اصل میں وہ نہیں ہے، تم اپنی انا کو، حسد اور بغض جیسی بیماریوں کو ذبح کر رہے ہو، اللہ کے سامنے تم پیور ہو کر پیش ہو رہے الہ العالمین، اور اس سے توفیق بھی مانگ رہے ہو۔ یہ جو حج کے مناظر ہم دیکھتے ہیں، یہ عرفات ہو، منی ہو، مزدلفہ ہو، یہ ساری جب ہم مناظر میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا، اور پھر مجھے اور آپ کو یہ توفیق زندگی میں عطا فرما دی، یہ مناظر بھی دکھا دیے۔ جو لوگ وہاں موجود ہیں خوش قسمت ہیں، جو یہاں دیکھ رہے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آپ یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک اور مختلف دعائیں خوبصورت انداز میں آپ یقیناً آپ کے دل بھی خوش ہو رہے ہوں گے، آپ کے ذہنوں کے اندر بھی، دلوں کے اندر بھی سرور کی وہی کیفیت ہوگی جو ہر بندہ مومن کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی اپنے اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ وقت بھی آئے کہ ہم یہاں بیٹھ کر یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، ایام تشریق سٹارٹ ہو چکے ہیں، یہاں رب العالمین کی عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، اور وہاں رب العالمین اپنے گھر کے سامنے مجھے اور آپ کو بیٹھ کر بھرپور انداز میں مناجات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، یہ توبہ والے دن ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے دن ہیں، اور یہ وہ دن ہیں جس میں رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ بھرپور انداز میں سایہ فکر بھی ہوتی ہے، اور رب العالمین جو ہے اس کا فضل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب میں اور آپ اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اور اس نیت اور اس، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں نیت نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ رب العالمین جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کی مغفرت کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اوپر اپنا فضل کر رہا ہوتا ہے، جو ہمیشہ وہ کرتا ہے۔ لیکن یہ دن بڑی خاص اور امپورٹنٹ دن ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہیں اللہ کے ہاں بہت پیارے، اور صرف یہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ دن ہے کہ جب رب العالمین جو ہے اس کے اندر کیے جانے والے اعمال، جتنے بھی نیک اعمال باقی دنوں کے اندر ہم کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اس پہ بھی اللہ رب العزت انعام عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، اس پہ بھی رب العالمین کی بخشش اور رحمت ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، ان میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، میں اور آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں،
ذکر اذکار کیا جاتا ہے، رب کی تسبیح تقدیس بیان کی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے یہ ذکر اذکار و اعمال صالح جو ہیں رب العالمین کو باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ پیارے اور خوبصورت لگتے ہیں، زیادہ رب العالمین محبت کرتا ہے، زیادہ ان پہ مغفرتیں بھیجتا ہے، زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، زیادہ بخشیں اس کی طرف سے آتی ہیں، زیادہ انعامات آتے ہیں، تو اس کی جب ہم جا کر ریزننگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حکمتوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں بقیہ دنوں کے اندر بھی تو کرتے ہیں، ان دنوں کے اندر کرتے ہیں تو رب العالمین کو زیادہ کیوں پسند ہے اور زیادہ انعامات کیوں ملتے ہیں؟ تو جواب بڑا آسان ہے کہ یہ وہ 10 دن ہیں جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور میرے اور آپ کے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے، ذہنوں کے اندر جو ہے وہ نقشہ وہ امیجنیشن جب ہم کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، جب میں اور آپ واپس 4000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اعمال جو آپ نے کیے، پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جو صفا مروہ کے اندر جو جسے قرآن مجید نے شاعر کہا ہے، عظمت کی نشانیاں کہا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہا ہے اللہ رب العزت نے، وہاں حضرت ہاجرہ کا پانی کے لیے اپنے بیٹے کی پیاس دیکھ کر جانا، وہ 7 چکر لگانا اور پھر میرے اور آپ کے لیے اس پہ دوڑنا وہاں پہ اسی انداز میں، کیا یہ والہانہ پن کیا ہے میں اور آپ وہاں کرتے ہیں جو انہوں نے بچے کی پانی کے لیے کیا، اور رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے ہر حج اور عمرے پہ جانے والے کے لیے لازم کر دیا کہ آپ نے بھی وہاں جا کر اسی طرح دوڑنا ہے۔ اور یہ اصل میں جو بات پیچھے اس کے موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ وہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس بے آب و گیا صحرا میں، یعنی کہ نہ پانی ہے نہ سایہ ہے نہ کوئی شیلٹر موجود ہے، وہاں پہ جو ہے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آؤ۔ اور آپ نے جب وہاں چھوڑا تو پھر حضرت ہاجرہ کے وہ سوالات جو تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے چلے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑے چلا جا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت ہاجرہ کا ایمان اور ایقان اللہ پہ دیکھیے کتنا مضبوط تھا کہ اگر آپ اللہ کے اذن سے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں تو وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں پھر اکیلا بھی نہیں چھوڑے گا، وہ پھر آب و گیا صحرا کے اندر پانی بھی دینے پہ قادر ہے، اور صرف قادر نہیں بلکہ اس نے صرف پانی نہیں دیا بلکہ ان کی اعداؤں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اور یہاں پہ مجھے اور آپ کو جو بات معلوم ہوئی معزز ناظرین کرام، جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، دیکھیں یہ صفا مروہ پہ جو دوڑنا ہے یہ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ کیا ہے۔ وہ ایک خاتون تھی اور یہاں اسلام کے اندر دین الہی کے اندر اور رب العالمین کی بخشیں جو ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا نیک اعمال مرد کرے یا عورت کرے ان دونوں کو یکساں ہی اس کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کرے گا اس کو زیادہ ملے گی، عورت کرے گا کم ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا دونوں کو یکساں۔ آپ دیکھیں نا حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی ہیں وہ صفا مروہ، وہ ان پہاڑیوں کو، اب تو خیر پہاڑیاں نہیں رہی ہیں لیکن سمبولکلی اب سمبل تو موجود ہیں، وہاں پہ دوڑنا ضروری ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ دوڑی آپ اس لیے ہیں اپنے بیٹے کو اس کی محبت میں پانی پلایا جائے، اور پھر بیٹے نے جو ہے وہ پاؤں رگڑے ہیں اور اللہ رب العزت نے وہاں سے زمزم پانی کو جاری کر دیا جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، تو اور وہ شفا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات نکتے کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس لیے عرض کرنے چلا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بہت سارے لوگ ہماری فیملیز میں سے، ہمارے دوستوں میں سے حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میری اور آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے جب وہ واپس آئیں تو ہم سب سے پہلے ملیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، جو پہلے ملتا ہے ان سے دعا کراتا ہے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، اور دوسری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو آب زمزم لاتے ہیں، وہ زمزم کا جو پانی لاتے ہیں وہ پیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرنا بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہوگا اس مرحلے پہ، کہ جب لوگ واپس آئیں گے تو میں اور آپ جب وہاں جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آب زمزم کو جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ رب العزت وہی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو پیاس بجھانے کے لیے پیا جائے گا تو پیاس رب العالمین پیاس سے بری کر دے گا، پیاس بجھ جائے گی آپ کی۔ لیکن اگر اس کو بیماری، اندرونی بیماریوں کے لیے شفا کے طور پہ پیا جائے گا، اس نیت اور انٹینشن کے ساتھ پیا جائے گا، تو رب العالمین بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی ہے، دیکھیں پانی پینے سے پیاس تو بجھے ہی بجھے گی۔ اگر میں اور آپ پانی پیتے ہوئے اس کو منہ سے لگانے سے پہلے رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے رب العالمین،
रब्बुल आलमीन जो है ये मैं पानी जो पी रहा हूँ, इलाहुल आलमीन मेरी बीमारियों में शफा अता फरमा। तो यकीनन ऐसे होगा। हमारे साथ एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी बेटा जी। जी आप ऑन एयर हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी मैं यही कहना चाहनी हाँ मेरा बच्चा कि गुनाहगारां वास्ते बस उत्थे तुसीं दी ज़ुबान नाल मेरे वास्ते दुआ निकले ते मेरी औलाद नूं अल्लाह नेक करे। आमीन सुम आमीन। जी अब अल्लाह सोहणे ने मनु बहुत दफा खड़िया 6-7 दफा मैं अल्लाह दे घर गई हाँ ते उत्थे 5-6 महीने रहिंदी रही हाँ। अल्लाहु अकबर। जी मेरी बेटी हैगी ते मनु उत्थे बुलांदा सी ना दामाद मेरा ते मैं मेरा बच्चा उत्थे जांदी रही हां ते हुण कोई 5-6 साल हो गए ने इस जगह ते फस गई हां गी ओ के साइलम हुंदा वा के ते उस वजह तो जी, जी। हम बिल्कुल अम्मा जी, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन आपको दोबारा अपने घर की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। जी बच्चा बस ज़ियारत भी है तो नाले भाई कुछ ऐसा लिख के देन ना भाई मैं पाकिस्तान भी जाता है सऊदीया दा तो उन्होंने इजाजत दी हैगी जी, पर फिर जी मैं चाहनी हाँ कि भी मैं अपने घर पाकिस्तान जान मैं जेलम दियां ते जी। उत्थे ना जितने गरीब कोई भैन भरा या पड़ोसी ना मैं अपनी चीज़ां उन्होंने दे के आ जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी अ, अगे भी मैं मेरा पुत्र मैं बहुत चीज़ां दे के आई सा बहुत ज्यादा अल्लाह पाक आपको फर्नीचर भी दे आई सलामत सा। जी, जी। अम्मा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। आपका ये जज़्बा जो है गरीबों के साथ मदद का जज़्बा, अल्लाह इसे सलामत रखे और आपको इसका अजर अता फरमाए। आपके लिए जी मेरा आसानियाँ पुत्र पैदा मैं फरमाए। इत्थों भी ना मेरे पुत्र न 2 मेरे बेटे न 2 ही न ते असी एक बेटा ते मैं असी मेरा बच्चा आराम नाल सुनियो मैं ज्यादा टाइम ले रही हूं ते जी, सिर्फ ना भाई वो है मेरे नाल बहुत अच्छे न मगर ना किसी वक्त कोई ना कोई गल बस इस बाद नहीं मैं बेवा हूं 27 साल हो गए 26 साल। अल्लाहु अकबर। जी ते बच्चे उनके चंगे ने एक मेरी बेटी है तो वो सऊदीया सी ते जी, लाला मूसा ब्याही है तो सऊदगी सी तो वो फिर हुण कोविड दी वजह नाल वापस आ गए सी बच्चे ते जी, हुण इस वास्ते भी नहीं ते नाले इत्थे हुण सानू काट मिल गए न हुण जी, अल्लाह करे न ते वो पासपोर्ट देन ते जी, उत्ते लिखण वे कि पाकिस्तान जा सकते हो। मैं अपनी चीज़ां सारियां मैं बाकी जो रह गई सी वो मैं अल्लाह दे राह उत्ते दे के गरीबां नूं आ जा ते उंज मैं थोड़े थोड़े जोड़ के मैं 2 लाख रुपया गरीबां वास्ते मैं भेजदी रहनी हां थोड़े थोड़े कुर्बानी भी अपनी देनी हां। जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी, बिल्कुल आपके लिए हम दुआ भी करेंगे और दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो है आपके बच्चों को जो है वो आपका साया ता देर उन पे कायम दायम रखे, उनको आपकी खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हर वक़्त आपकी साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हर वक़्त आपकी अताअत और फ़र्माबरदारी में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये आपके बड़े खूबसूरत जज़्बात हैं, आप जो है वो गरीबों की मदद करना चाहती हैं, आप दोबारा हज के लिए भी जाना चाहती हैं, पाकिस्तान जाकर आप मदद करना चाहती हैं। हम दुआ करते हैं और आज के दिन की मुनासबत से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन जो हुज्जाज वहाँ मौजूद हैं, हमारे भाई-बहनें मौजूद हैं, रब्बुल आलमीन उनकी दुआएँ कबूल फरमाए। आपकी बेटी वहाँ मौजूद हैं, रब्बुल आलमीन जो है उनकी भी दुआ को आपके हक़ में कबूल फरमाए। हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। आप के जो मसाइल हैं सफ़री दस्तावेज़ात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनमें भी आसानियाँ पैदा फरमाए और आप ज़रूर सेहत और सलामती के साथ अपने मुल्क का भी सफ़र करें और आप ये जिस जज़्बे का आपने इज़हार किया कि आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, रब्बुल आलमीन नियत के मुताबिक भी अजर अता फरमाता है। रब्बुल आलमीन उसका आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, ये हो जज़्बात। देखिए अम्मा जी के जज़्बात मौजूद हैं। आप उम्र के इस हिस्से में हैं लेकिन जज़्बा वही जवान है कि वहाँ पे गरीबों की मदद की जाए, अल्लाह के घर की ज़ियारत की जाए। तो ये हर बंदा मोमिन, मेरी और आपकी, हम में से हर एक की ख़्वाहिश होनी चाहिए और होगी यकीनन कि हम गरीबों की मदद करें, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफ़ीक अता फ़रमा दे। तो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये गुज़रते हुए लम्हात हैं। देखिए ज़िंदगी गुज़र जाएगी, हम सारे जानते हैं। बहुत सारे लोग पहले भी आए हैं, चले गए हैं, बहुत सारे वाइज़ीन, खुतबा ने आप तक बातें भी पहुँचाई हैं, हम भी पहुँचा कर चले जाएँगे। लेकिन असल मामला ये है कि मैं और आप अगर अभी ज़िंदगी की जब तक साँसें चल रही हैं, वापस अल्लाह की तरफ पलट आएँ, वापस अपने गुनाहों की तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी माँग लें और अल्लाह से अपना ताल्लुक और रिश्ता मज़बूत कर लें। वो कैसे मज़बूत होता है?
کہ جب میں اور آپ اطاعت الہیہ میں آ جاتے ہیں، اطاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتے ہیں، تو رب سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں ضروری ہوگا کہ یہ حدیث آپ کی خدمت میں میں عرض کر دوں۔ بہت سارے ہمارے مائی اور بہنیں سن رہی ہیں، ایک کال لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑی اہم حدیث ہے۔ جی السلام علیکم۔ وسلام حافظ صاحب، حاجی محمد شریف بول رہے ہیں بریسفورڈ تو۔ جی حاجی صاحب ماشاءاللہ۔ منہ کروڑی شکایت ہوئی ہے، 2 دن ہو گیا تے دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت یاب دے، کیونکہ میرے نا کافی کام جڑے نے رکے ہوئے جو مسجد چھت پانے نے ہو گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن ایک کام میں چاہتا میں آپ کرا دعا کروں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بالکل حاجی صاحب، آپ کو اللہ رب العزت آپ پہ رحم فرمائے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم ذوالحجہ کے ان پیارے دنوں کے اندر دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے اور اس کورونا سے نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً حاجی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ ڈالتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جلد از جلد آپ کو صحت عطا فرمائے۔ یقیناً رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے، آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رب العالمین جو دعاؤں کو سننے والا ہے وہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اور اسی حوالے سے حاجی صاحب میں حدیث جو سنانے جا رہا تھا وہ اسی مناسبت سے تھی کہ ہم بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں شاید یہ بات ہوتی ہے کہ شاید دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جو رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا ہے۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن کے اندر ڈیٹیل بیان فرمایا کہ قیامت والے دن ایک منظر نامہ ہمارے سامنے لے کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قیامت والے دن ایک بندے کو بلایا جائے گا اور بلا کر رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے فلاں وقت تو نے یہ دعا کی تھی اور اسی وقت تیری دعا قبول ہو گئی تھی اور تو بڑا خوش ہوا تھا۔ فرمایا اللہ فرمائے گا ہاں فلاں وقت تو نے دعا کی تھی اور تو سمجھا تھا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ میں نے اس کے بدلے میں آنے والی فلاں فلاں تکلیف کو، فلاں فلاں مصیبت کو، فلاں فلاں دکھ کو تم سے دور کر دیا تھا۔ اور فرمایا کچھ ایسی دعائیں تھیں جو تو نے کی اور تو نے سمجھا کہ شاید قبول نہیں ہوئی ہیں، اللہ فرمائے گا نہیں، وہ میں نے دعائیں قبول فرمائی تھی اور آج کے دن کے لیے تیرے لیے سنبھال کے رکھی تھی، اور فرمایا آج ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں اور تجھے معاف بھی کرتا ہوں، جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے جنت بھی تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو جب بھی دعا مانگیں، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے نا دعا مانگنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ رب العالمین تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، یہ بیماری تیری طرف سے ہے، یہ تکلیف دکھ تیری طرف سے ہے، یہ مصیبت تیری طرف سے ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ رب العالمین تیرے سامنے گر گراتا ہوں۔ اور ذرا ایک اور بات جو آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کو وہ بندے بہت پیارے لگتے ہیں جو اس کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کر، معافیاں مانگتے ہیں تو رب العالمین اسے معاف کروا دیتا ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ وہ کیا خوشخبری سنائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں جن پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور ان میں سے ایک فرمایا اللہ کے رسول نے جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اس معافی مانگتے ہوئے گناہ کے احساس کے ساتھ، اپنے گناہ کے احساس کے ساتھ یہ قبول کرتے ہوئے اس پہ وہ کبھی انسسٹ نہیں کرتا ہے۔ اب جب وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو گناہ کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور اس اقرار کرتے ہوئے اپنی آپ کو کمزور جانتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہگار جانتے ہوئے، عاجز جانتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں سر جھکا کر جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ آنسو عام آنسو نہ سمجھے، یہ وہ آنسو ہیں کہ رب العالمین جن سے محبت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب العالمین ان آنسو کی وجہ سے الہ العالمین اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو معزز ناظرین، مجھے اور آپ کو آج ان توبہ کے دنوں میں ہمیں توبہ کرنی ہے۔ ایک بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں پھر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد،
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन कराम, हमारी बात हो रही थी रब्बुल आलमीन की बख्शिश, रब्बुल आलमीन की वो रहमतें, वो बरकतें जो उम्मत मुस्लिमा पे बरसती हैं जब बंदा उसके सामने आकर तौबा करता है। और ये वो दिन हैं, जो वो मनाजिर हैं, खूबसूरत मनाजिर जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे थे। वो तलबिया खूबसूरत अंदाज में पढ़ी जा रही थी, अल्लाह की किबरियाई का बयान हो रहा था, उसकी अजमत का बयान हो रहा था। ये मुझे और आपको एक पैगाम है, मुझे और आपको एक मैसेज है कि मैं और आप अभी अल्लाह की बारगाह में पलट आएं। ये मैसेज है कि कायनात में सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। ये जो अल्लाहु अकबर में और ये अय्याम तशरीक के अंदर हम हर नमाज के बाद इसे ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। मैसेज क्या है, ये पैगाम क्या है? और ये हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सुन रहे हैं, अल्लाहु अकबर की सदाएं सुन रहे हैं। ये क्या है? मैसेज और पैगाम क्या है? एक ही पैगाम है इसके अंदर कि रब्बुल आलमीन की ज़ात बड़ी अरफा और आला है, इज्जत वाली है, अजमत वाली है, बरकत वाली है, किबरियाई उसी की है। मैं और आप उसकी तरफ वापस पलट आए। ये पैगाम मुझे और आपको यही दिया जा रहा है। ये बार बार सदाएं यही लगाई जा रही हैं। ये काबे के गिर्द घूमना, ये हजर अस्वद को जाकर चूमना, ये गिलाफ काबा के साथ लिपटना, असल में पैगाम क्या है कि रब्बुल आलमीन की रहमत के साथ आकर मिल जाओ। रब्बुल आलमीन की रहमत बड़ी बेबहाया है। ये इसने सिंबॉलिकली वहां पे वो अमारत मौजूद है, वो हजर अस्वद मौजूद है, वो पत्थर मौजूद है जिसे जाकर मैं और आप चूमते हैं। असल में हम इजहार कर रहे होते हैं अपनी आजिज़ी का, रब्बुल आलमीन के सामने झुक रहे होते हैं। और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर बयान किया, देखें हम नमाज के अंदर जब नमाज पढ़ते हैं और मैं और आप, नबी अलैहिस्सलाम ने और कुरान की आयतें, सूरह अल-अला की आखिरी आयत के अंदर भी यही बात बयान की गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बुल आलमीन बंदे से उस वक्त सबसे ज्यादा प्यार होता है, करता है, और बंदा सबसे ज्यादा करीब रब्बुल आलमीन के होता है उस वक्त जब वो सजदे की हालत में होता है। वो सजदा क्या है? मैं और आप अपनी कमाईगी का इजहार करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं, अपनी मैं और आप नातवानी का इजहार कर रहे होते हैं। रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब हम झुकते हैं और ये सर और चेहरा जमीन पे रगड़ते हैं, रखते हैं जमीन के ऊपर, और जिसके लिए मैं और आप मुख्तलिफ सजाया जाता है। जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा इंसान चेहरे पे ही जो है वो ज्यादा फोकस उसका रहता है। लेकिन देखिए अल्लाह को सबसे ज्यादा अदा कौन सी पसंद है कि जब मैं और आप अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते हैं, इस चेहरे को जमीन पे रख देते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और कुरान की आयत भी यही कह रही है कि उस वक्त अल्लाह के ज्यादा करीब होता है बंदा, अल्लाह से मुनाजात कर रहा होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुशी इसलिए होती है कि वो ये कहता है कि ये बंदा, इसे एहसास है कि मैं कायनात का मालिक और खालिक, इसलिए मेरे सामने झुका है। इसे एहसास है कि मैंने इसे जिंदगी अता फरमाई है, ये सेहत, ये तंदुरुस्ती, ये सारी चीजें मैंने अता फरमाई हैं। और फिर कुरान मजीद के अंदर फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का ये जो बार बार नगमा में और आप सुनते हैं कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, मकसद ये है कि अल्लाह की हर नेमत पे उसका शुक्र अदा किया जाए। और फिर जब मैं और आप उसका शुक्र अमली तौर पे प्रैक्टिकली अदा करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर कुरान उसका जवाब देता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाता है जो शुक्र अदा करता है मुझे और ज्यादा अता फरमाते हैं। तो ये दिन है शुक्रगुजारी के, ये दिन है अल्लाह के सामने माफी मांगने के, ये दिन है कि मुनाजात करने के, जिक्र अज़कार करने के, रब्बुल आलमीन के सामने झुकने के। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत तरीन लोग वहां मौजूद हैं और मैं और आप यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जिसने मुझे और आपको ये मौका दिया, ईद की सेलिब्रेशन हो, अय्याम आज हूँ, मैं और आप यहाँ बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर को भी देख रहे हैं और कानों में ये खूबसूरत नगमा अल्लाह अकबर की सूरत में आ रहा है। अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे साथ एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दुआ करानी जी, मेरे खामंद है उसको कोई दिल की तकलीफ है, नहीं कोई वाल बंद है, नहीं जी जी काफी बीमार है, तो दुआ करनी है। जी जी बिल्कुल दुआ करते हैं जी। तो मेरे वास्ते दुआ करनी, मैंने भी बीमार हूं, जो आर्थराइटिस है। अल्लाह पाक आपको भी सेहत अता फरमाए। कहाँ से कॉल कर रही हैं बहन?
मार्चेस्टर से बोल रहे हैं जी। जी जी ठीक है जी। क्या मेहरबानी नाम है आपके हस्बैंड का, क्या नाम है? मतलूब हुसैन। मतलूब हुसैन जी। मतलूब भाई के लिए हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत मेरा तंदुरुस्ती। नाम है राज बेगम। जी राजवी जी बिल्कुल बहन आपके लिए भी दुआ करते हैं जी इंशाल्लाह। मेहरबानी है, मेरे बच्चों से दुआ करनी सारे वास्ते, मेरा भैड़ा भरा है, मेरी अम्मी अब्बा फौत है ना उसे करनी। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल दुआ करेंगे जी, हम सब के लिए दुआ करेंगे। जी मेहरबानी टीवी तकने पे टीवी पर ले जी जी ठीक जी आपके लिए दुआ करते हैं जी। हमारी बहन राज ने बेगम ने फ़ोन किया, आप अपने हस्बैंड मतरूब साहब के लिए दुआ के लिए कहा है। उन्होंने खुद भी बीमार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपको तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। और आपके हस्बैंड दिल का उनको प्रॉब्लम है, इलाहुल आलमीन जो है उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इसको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऑपरेशन को कामयाब बनाए। आपने उनके दिल के वाल्व के हवाले से बात की, रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत तंदुरुस्ती। और आपने तमाम मरहूमीन अपने वालिदैन के लिए कहा, रब्बुल आलमीन आज के दिन की इस बाबरकत दिन की वसातत से इलाहुल आलमीन उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। और हम सबको जो है बाकी ज़िंदगी जो बची है, मुझे और आपको अताअत व फ़र्माबरदारी इलाही, अताअत व फ़र्माबरदारी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं और आप अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएँगे, दुआएँ भी करेंगे, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल फरमाने वाला है और हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। यहाँ दिल की बात की बहन ने, तो मुझे यहाँ पे बड़ी वो हदीस मेरे ज़हन में आई जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसदि मुदगतन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। उसमें फरमाया कि अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सलामत है, व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। और फरमाया अगर वो उसके अंदर फसाद हो जाए, वो खराब हो जाए, तो पूरा जिस्म इस काबिल नहीं रहता कि वो खराब हो जाता है। फरमाया और फिर इशारा फरमाया, अला ही अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो असल में ये दिल है। तो जिस्मानी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, दोनों एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया। देखिए दिल अगर खून पंप करना छोड़ दे, तो जिसे हम कहते हैं वाल्व बंद हो गए हैं, हार्ट अटैक हो गया है, वो पूरा जिस्म कितना ही फिट क्यों ना हो, जब दिल काम करना बंद कर देता है तो कहते हैं जी हरकत क़ल्ब, यानी कि बंद हो गई है जी, बंदा दुनिया से चला गया है। वो कितना फिट जिस्म था, लेकिन दिल, छोटा सा दिल है, उसने काम करना छोड़ दिया है तो बंदा चला गया। बिल्कुल इसी तरह रूहानी तौर पे भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो दिल है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद के अंदर बारहा अल्लाह ने बयान फरमाया है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे जो है वो चेहरों को नहीं देखता है, तुम्हारे ज़ाहिरी बनावट को नहीं देखता है, वो तुम्हारे असल में दिलों को देखता है कि तुम किस मोहब्बत के साथ अल्लाह के सामने झुकते हो। और ये दिलों का हाल जो है वो सिर्फ एक रब है जो जानता है, या बंदा खुद जो अमल कर रहा होता है उसे एहसास उसका होता है। ये बंदे और रब के दरमियान एक वो ताल्लुक है। तो इसी के ज़रिए ही वो जो है वो क्या कहते हैं उसको मजबूत हो सकता है, जब मैं और आप दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में आए, दिल भी और दिमाग भी दोनों साथ मिल जाएं। जब हम वो ईमान मुजमल और मुफस्सल पढ़ते हैं, उसके अंदर भी यही बात हम पढ़ते हैं जब दुआ कर रहे होते हैं, इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब। ज़ुबान ने इकरार किया है, दिल ने उसकी तस्दीक कर दी है कि हाँ अल्लाह की ये बात हमने सोच समझ कर मानी है, शऊरी तौर पे हम मुसलमान हो गए हैं और अब अल्लाह और उसके रसूल की अताअत भी की जाएगी। जब दिल भी उसके साथ शामिल हो जाता है तो नूरुन अला नूर हो जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये लम्हात जो गुज़र रहे हैं, हम हज के अंदर वहाँ लोग मौजूद हैं। अब मुख्तलिफ वहाँ जाकर वो कंकरियाँ भी मारेंगे शयातीन को जाकर, वो जो सिम्बॉलिकली वहाँ मौजूद हैं, ये असल में इज़हार है। क्या इज़हार है? ये जो 3 जो मुख्तलिफ जगहों पे जाकर हम कंकरियाँ मारते हैं, ये बड़ा वो हमारे ज़ुबान में बड़ा शैतान और छोटा शैतान, ये असल में इज़हार क्या है इसका? किस चीज़ का इज़हार किया जा रहा है? मैं तो ये समझा हूँ इसकी हिकमत वो ये है कि जब हम वहाँ जाकर कंकरी मारते हैं तो हम चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ कंकरी मार रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं इलाहुल आलमीन, हम अब इस शैतान की चाहे छोटा ही गुनाह क्यों ना हो, छोटा ही गुनाह गलती क्यों ना हो, इलाहुल आलमीन हम तेरी बारगाह में तेरी पनाह में आते हैं, हम वो छोटे गुनाह की तरफ भी नहीं आएंगे, इलाहुल आलमीन बड़े गुनाह की तरफ भी नहीं आएंगे, और जो हमसे हो गए हैं इलाहुल आलमीन हमें माफ फरमा दे। तो ये उसकी हिकमतें हैं। ये रब्बुल आलमीन सिंबॉलिकली ये चीज़ें सारी करवाता है मुझसे और आपसे, मुझे और आपको तवज्जो दिलाता है, बार-बार अपनी तरफ बुलाता है। और यही हमने उसवा इब्राहीमी से सीखा है, हमने यही उसवा इस्माइली से सीखा है, हमने यही उसवा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये जितने रिचुअल्स अदा किए हैं, उसकी हिकमतें बयान फरमाई हदीस के अंदर। तो हम जो अहादीस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप लोग दुआ के लिए कह रहे हैं, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। नंबर मौजूद है, ये दुआओं का वक़्त है।
قبولیت دعا کا وقت ہے، یقیناً رب العالمین ان دنوں کے اندر دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، فضل بھی اپنا فرماتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دعائیں بھی کرنی ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنی ہے اور رب العالمین سے معافی بھی مانگنی ہے۔ دیکھیے توبہ کے حوالے سے میں نے عرض کی کہ رب العالمین جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا۔ دنیا کے اندر میں اور آپ جتنے اعمال کرتے ہیں یا کچھ مجھ سے اور آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہیں، تو جس بندے کے حوالے سے یا کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ مجھ سے اور مجھ سے آپ سے بار بار اس کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ کیوں ہوا ہے، حالانکہ وہ کیوں ہو جو گیا ہے اس پہ میں اور آپ قادر نہیں اسے واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ اور رب دیکھیے وہ اس کو واپس بھی لا سکتا ہے، ٹائم اور ٹائم کو بھی واپس ہے، اس کے لیے کوئی چیز کن فیکون، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ہر شے کر سکتا ہے۔ لیکن خالق کائنات آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین جو ہے، انسان ایک دفعہ توبہ کہتا ہے تو رب العالمین فوراً فرماتا ہے میں نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک حدیث قدسی ہے میرے ذہن میں آئی، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پورا نقشہ کھینچا ہے حدیث کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، حضور نے فرمایا کبڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ سیدھا چل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، زندگی کی ساری بہاریں دیکھ چکا ہے، اب بڑھاپے میں جو ہے وہ سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے، بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اسے ماڈرن انداز میں جب میں سوچتا ہوں بلا تشبیہ و مثال، صرف سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو اولڈ ہومز ہیں جہاں پہ ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ آتے ہیں، تو یہ اس طرف شاید اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے بچے بھی، اس کی اولاد بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین جن کے زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اولادوں کو الہ العالمین اعمال صالح کر کے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعا کیجئے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری دنیا جو ہے اس بندے کو چھوڑ دیتی ہے، اب کوئی بندہ بھی جو ہے اس کا سہارا ظاہری سہارا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے کہ رب العالمین کوئی سہارا نہیں ہے دنیا میں، تو ہی میرا سہارا ہے، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوتے، زمین و آسمان کے درمیان بھی آ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا کیونکہ تم چل کر میری بارگاہ میں آ گیا۔ یہ کنڈیشن ہے کہ میں اور آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہوئے اس پہ میں اور آپ کوئی ایکسکیوزز پیش نہ کریں، بہانے اور عذر نہ تراشیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں۔ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو بڑا قوی ہے، تو کائنات کا مالک ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، رحم کرنے والا ہے، تیری رحم کی صفت ہمیشہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ تیرے غضب پہ ہمیشہ رحمت غالب رہتی ہے، تو الہ العالمین اس رحمت کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو رب العالمین جو ہے فوراً بندے کو معاف فرما دیتا۔ وہ کتنا عظیم رب ہے جس کے میں اور آپ جس کی مخلوق ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے اطاعت و فرمانبرداری کی کوشش کرتے ہیں، وہ کتنا عظیم رب ہے۔ سب کچھ وہ عطا فرما رہا ہے، نعمتیں بھی ساری وہ عطا فرما رہا ہے، زندگی بھی، صحت بھی، تندرستی بھی، مال و اولاد بھی، رزق بھی، سب کچھ عطا فرما رہا ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ سارا کچھ دے رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، پھر اور زیادہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر اگر تم سے غلطی بھی ہو جائے، ہمارا رزق کھانے کے بعد غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو فرماتا ہے کہ پھر بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میں نہیں پوچھوں گا کیوں تم سے غلطی ہوئی ہے، فرمایا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ وہ خالق کائنات، وہ رب العالمین، وہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرنے والا رب ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کا دامن رحمت پکڑنا ہے، مجھے اور آپ کو اس کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا لمحات ہو سکتے ہیں۔ ابھی دلوں کے اندر وہ محبت بھی ہے، وہ جو سمجھیں کہ جو ایمانی نور ہے اس کے اندر ولولہ اور جوش بھی موجود ہے، تو کیوں نہ میں اور آپ اس رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ ایام حج مجھے اور آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے، اسماعیل کی سیرت کا پیغام ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے کہ میں اور آپ رب العالمین کی دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ رب العالمین ہم سب کی کاوشوں، کوششوں کو، ذکر اذکار کو اور اوراد و وظائف کو قبول فرمائے۔ بہنوں بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، الہ العالمین ہم سب کی تمام تکالیف دکھوں کو دور فرمائے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اس یقین کے ساتھ کہ رب العالمین
हम सब की मग़फ़िरत भी फरमाएगा और ज़िंदगी में हमें अपने घर की ज़ियारत की भी तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हज़रात को सलामत रखे, आप तमाम हज़रात पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल फरमाए। हम सबको दोबारा एक-दूसरे के साथ इसी तरह गुफ्तगू करने की, बात करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अ अ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.